اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ولایت ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم اصحاب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے، تو آج امام علیہ السلام کے جن اصحاب کا ہم تذکرہ کریں گے یہ یمنی ہیں، اور ابتدائی طور پر جب یہ یمن سے آئے تو یہ شام رہنے لگے۔ شام کا ایک علاقہ تھا اسعار، یہاں پر یہ رہتے تھے۔ اسعار اور کوفہ کے درمیان فاصلہ 250 فرسخ تھا، اور یہ جس شخص کے بیٹے تھے اس کا نام تاریخ نے فلیس بن افریس لکھا ہے۔ فلیس بن افریس کے 4 بیٹے تھے۔ یہ شخص اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں صاحب حیثیت آدمی تھا۔ اس کا اپنے قبیلے کے ہاں بڑا مقام اور بڑا احترام تھا۔ اس کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس فلیس نے شام والوں سے اپنا ناتا تعلق چھوڑ کے یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کا قیدی بن گیا۔ پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس طرح محبت کی کہ خداوند عالم نے اس محبت کے صلے میں اس کے بیٹوں کو یہ اعزاز بخشا کہ اس کے یہ 4 بیٹے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ ناظرین، یہ کس طرح سے شام والوں کو چھوڑ کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا محب بنا، اس کے بارے میں ایک تاریخ ہے۔ ناظرین، اکثر طور پر جب آپ عراق کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں تو آپ مسجد کوفہ کی زیارت کرتے ہیں، اور مسجد کوفہ میں بہت سارے زیارتی مقامات موجود ہیں۔ ان زیارتی مقامات میں سے ایک مقام محراب امیر المومنین علیہ السلام ہے، جس محراب میں امیر المومنین علیہ السلام کو ضرب لگی تھی۔ اسی طرح مسجد کوفہ کے صحن میں ایک مقام ہے جس مقام کو بیت الطشت کہتے ہیں۔ جب بھی لوگ مسجد کوفہ میں آتے ہیں تو اس مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ جو بیت الطشت تھا، یہاں پر ایک سرداب ہوتا تھا، اور یہاں پر یعنی زیر زمین ایک کمرہ بنا ہوا تھا جو اس مقام پہ ہونے والے واقعے کی یاد دلاتا تھا۔ اور آج کل وہ سرداب ختم ہو گیا ہے، اور فقط وہ مقام موجود ہے جس کے اوپر بیت الطشت لکھا ہوا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک دن دکۃ القضاء پہ موجود ہیں، یعنی وہ مقام جہاں پر امیر المومنین فیصلے کیا کرتے تھے۔ یہ مقام دکۃ القضاء اور مقام بیت الطشت یہ بالکل قریب قریب ہے۔ امیر المومنین تشریف فرما ہے کہ اچانک مسجد کے دروازے پر شور ہوا۔ یہ جو آج کل باب الثعبان ہے، اس مقام میں ثعبان پر شور ہوتا ہے، کافی سارے لوگ ہوتے ہیں۔ امیر المومنین جب اس آواز کو سنتے ہیں
تو آواز دیتے ہیں، اس وقت مولا کے پاس جناب عمار یاسر موجود ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں عمار جاؤ میری تلوار لے آؤ۔ عمار امیر المومنین کی تلوار ذوالفقار لے کے آتے ہیں۔ امیر المومنین اس تلوار کو اپنی ران کے اوپر رکھتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں یا عمار ھذا یوم اکشف لأہل الکوفۃ الغمۃ لیزداد المؤمن وفاقا والمخالف نفاقا، کہ اے عمار آج کے دن آپ کا مولا ایک ایسا فیصلہ کرے گا اہل کوفہ کے لیے کہ جس کو اگر محب دیکھے گا تو اس کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور منافق دیکھے گا تو اس کے نفاق میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں اے عمار دروازے پہ جاؤ، باب صوبان پہ شور ہو رہا ہے، وہاں پر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو مسجد میں لے کے آئیں۔ جناب عمار یاسر مسجد کوفہ کے باب صوبان پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ پر ایک محمل سا بنا ہوا ہے، اور اس محمل میں ایک عورت سوار ہے، وہ رو رہی ہے، چلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا غیاث المستغیثین یا بغیت الطالبین یا کنز الراغبین یا ذا القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ کی اوصاف کو بیان کر رہی ہے کہ اے فریاد رسوں کی فریاد کو سننے والے، اے طالبین چاہنے والوں کے مقصود، اے راغبین کے خزانے، اے صاحب قوت۔ اس طرح بیان کرنے کے بعد وہ عورت کہتی ہے الیک توجہت، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوں، وبولیک توسلت، اور آپ کے ولی کی طرف میں آپ کے ولی کا توسل کر کے تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، وخلیفۃ رسول قصدت، اور میں تیرے رسول کے خلیفہ وارث برحق جانشین برحق کی بارگاہ میں آئی ہوں، یا اللہ فبیض وجہی، یا اللہ میرے چہرے کو روشن فرما، وفرج عنی قربتی، اور میری اس مصیبت کو، میری اس مشکل کو حل فرما۔ جناب عمار فرماتے ہیں کہ اس محمل کے ارد گرد 1000 آدمی موجود تھا، اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے، یہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے اپنے انداز میں مناجات کر رہی تھی۔ ناظرین، جناب عمار کہتے ہیں کہ اے قافلے والو، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہیں، اور آپ اپنا مسئلہ، اپنی مشکل امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو اب یہ عورت محمل سے اترتی ہے، اس کا باپ، اس کے 4 بھائی اور یہ 1000 آدمی مسجد کوفہ میں تشریف لاتا ہے۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اے عمار، کوفہ کی گلیوں میں یہ اعلان کرو کہ من اراد ان ینظر الی ما آتاہ اللہ اخا رسول اللہ، کہ اے کوفہ والو، آج جس نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے خلیفہ کو اللہ نے کیا عطا کیا ہے، جس نے یہ دیکھنا ہے وہ مسجد کوفہ میں آ جائے۔ جناب عمار نے کوفہ کی گلیوں میں یہ اعلان کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مسجد کوفہ لوگوں سے کھچا کھچ بھر گئی۔ تو اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے اہل شام، اب اپنی مشکل بیان کرو، آپ کی مشکل کیا ہے؟ یہ قافلہ دمشق کا ایک علاقہ تھا اسعار، وہاں سے یہ آیا تھا، اور آج کل یہ موجودہ لبنان میں یہ مقام واقع ہے۔ تو ناظرین، ان لوگوں میں سے جو شام سے آئے تھے، ان میں سے ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، میرا آپ پہ سلام ہو، ھذہ الجاریۃ ابنتی،
یہ جو لڑکی ہے یہ میری بیٹی ہے، قد خطبہا ملوک العرب، مولا یہ میری عام بیٹی نہیں ہے، یہ میری وہ بیٹی ہے جس کا رشتہ مجھ سے عرب کے بادشاہوں نے مانگا ہے۔ لیکن مولا ہوا یہ ہے کہ میری اس بیٹی نے مجھے رسوا کر دیا ہے، میرے عشیرے کے درمیان مجھے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میری یہ بیٹی کنواری ہے اور کنواری ہونے کے باوجود یہ حاملہ ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے پورے علاقے میں، اپنے خاندان میں بدنام ہو گیا ہوں اور سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ جب یہ جملے اس نے کہے تو آخر میں کہا کہ مولا میرا نام فلیس بن افریس ہے۔ مولا نے اس کی گفتگو کو سنا، پھر مولا اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ اب آپ بتاؤ جو آپ کے بابا نے کہا ہے وہ سچ ہے؟ تو یہ لڑکی رونے لگی، کہا یا امیر المؤمنین، آپ بہتر جانتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کنواری ہوں، یہ بات حقیقت ہے، لیکن مولا میں آپ کی بارگاہ میں اس بات کو صدق دل سے کہہ رہی ہوں اور سچائی بیان کر رہی ہوں کہ میں نے خیانت نہیں کی، میں نے ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میرے باپ کا سر جھک جائے، اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے نعوذ باللہ من ذالک خیانت کی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے کوفہ کی ایک دائی کو بلایا جس کا نام تاریخ نے لبنا لکھا ہے۔ وہ دائی آئی، امیر المومنین نے کہا کہ مسجد کوفہ میں پردہ لگایا جائے، پردہ لگایا گیا۔ تو مولا نے اس دائی کو کہا کہ آپ بتاؤ یہ عورت حاملہ ہے یا نہیں؟ تو وہ دائی آئی، اس نے خاتون کو دیکھا، دیکھنے کے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ہاں یہ عورت حاملہ ہے۔ تو اس وقت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے ایک تاشت کو منگایا جس میں گندا پانی اور مٹی تھی، اور مولا نے اس فلیس کو کہا کہ اسعار آپ کا علاقہ ہے، وہاں پر سردی ہے، اس وقت وہاں پہ برف موجود ہے، آپ کیا وہاں سے برف منگوا سکتے ہیں؟ کہا مولا 250 فرسخ کا فاصلہ ہے کوفہ اور اسعار جو دمشق کا علاقہ ہے، تو یہ ہماری قدرت میں تو نہیں ہے۔ امیر المومنین نے اپنا ہاتھ فضا میں بڑھایا اور اسعار کی برف کا ٹکڑا اپنے ہاتھ پہ لیا۔ لوگوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، چونکہ مولا نے معجزے کے ذریعے یہ برف کا ٹکڑا لیا اور پھر اس دائی کو دیا۔ کہا کہ آپ اس تشت کو رکھیں گی تو اس کے بطن میں جو کچھ ہے وہ باہر آ جائے گا، اور پھر مولا نے یہ بھی بیان کیا کہ جو کچھ اس کے بطن میں ہے اس کا وزن 750 درہم اور 2 دانک ہے۔ تو لوگ اب اس انتظار میں تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ لبنا دائی جو ہے وہ اس کو پردے کے پیچھے جاتی ہے، اور پھر جب وہ برف اور اس گدلے پانی کو رکھتی ہے تو اس کے بطن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک آبی کیڑا ہوتا ہے جو خون چوس رہا ہوتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے، اور جب اس کا وزن کیا جاتا ہے تو وہ 750 درہم اور 2 دانک ہوتا ہے۔ تو وہ دائی آ کے بتاتی ہے کہ مولا اس کے بطن میں ایک آبی کیڑا تھا۔ تو مولا نے فرمایا کہ آپ کی بیٹی نے اے فلیس کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی برائی کام نہیں کی، یہ پاک دامن ہے، یہ گناہگار نہیں ہے، آپ اس پر الزام نہ دیں۔ تو وہ بوڑھا شخص جب امیر المومنین کی زبانی اپنی بیٹی کی عصمت کی کہانی کو سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بوڑھا شخص اور اس کے 4 بیٹے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی محبت کا دم بھرتے ہیں، پھر باقی تو واپس چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کوفہ میں ہی رہے اور انہوں نے اپنی اس بہن کی شادی
کوفہ میں کی، اور پھر یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ رہے، پھر ان کے باپ کی وفات ہو جاتی ہے، پھر اس کے یہ 4 بیٹے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر ان کے یہ 4 بیٹے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں۔ ناظرین، میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک اور تاریخی نقطہ بھی بتاتا جاؤں کہ اس عورت کا جس مقام پہ گھر تھا وہ گھر آج بھی موجود ہے، اور لوگ اس گھر کی زیارت کرتے ہیں، لیکن آج کل یہ گھر لبنان میں موجود ہے، اور لبنان کا ایک محلہ ہے سارین میں یہ گھر موجود ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی عورت ہے جس کی پاک دامنی کے بارے میں امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں فیصلہ کیا تھا، اور اس بات کو ایک مجلے نے لکھا تھا کہ یہ گھر اب بھی موجود ہے۔ ایک مجلہ نکلتا تھا 1997 کے زمانے میں، بقیت اللہ، اور اس بقیت اللہ مجلے کا عدد نمبر 71 ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ اس کا گھر موجود ہے، اور لوگ اس کے گھر کی زیارت کرنے آتے تھے۔ اب یہ کوفہ میں رہ گئی، اس کے بھائی بھی کوفہ میں آباد ہو گئے، مگر فرق یہ تھا کہ اب ان کے دلوں میں امیر المومنین علیہ السلام اور اولاد امیر المومنین علیہ السلام کی محبت تھی، اور پھر جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے تو یہ چاروں بھائی بھی باقی اصحاب کی طرح امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے کربلا آئے، اور یہ چاروں کے چاروں بھائی کربلا میں شہید ہو گئے، اور یہ بھی شہدائے کربلا میں شمار ہوتے ہیں۔ ناظرین، ان 4 بھائیوں کا نام کیا تھا، ان کے باقی حالات کیا تھے، اس حوالے سے تاریخ خاموش ہے۔ ناظرین، یہ جو میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ امیر المومنین نے اس عورت کی پاک دامنی کا فیصلہ کیا، یہ واقعہ عیون المعجزات میں موجود ہے، اور فضل ابن شازان کی کتاب الفضائل میں، شازان بن جبرائیل کی کتاب الفضائل میں موجود ہے، مدینۃ المعاجز میں موجود ہے، بحار الانوار میں موجود ہے۔ تھوڑے بہت تغیر کے ساتھ ان سب کتب میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اس واقعے کے بعد یہ سب جو ہے پورا گھرانہ محب اہل بیت بن گیا، اور فقط محب اہل بیت نہیں بنا، انہوں نے اس طرح حق وفاداری ادا کیا، اس طرح اہل بیت علیہم السلام کی محبت کا دم بھرا کہ اللہ نے انعام کے طور پر انہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام کا شرف بخشا، اور اس سے بڑھ کے ان کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔